میں لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. There was a person who came to عیسیٰ علیہ السلام and he said that oh عیسیٰ I want to walk with you. میں آپ کے ساتھ کچھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی جو وزڈم ہے جو حکمت ہے آپ کے پاس وہ میں حاصل کر سکوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے اہلاً وسہلاً مرحبا کوئی مسئلہ نہیں آؤ میرے ساتھ. تو اس کے بعد ہوا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 بریڈز تھی. He had 3 loaves of bread. انہوں نے ایک اس بندے کو دے دی, ایک خود کھا لی اور ایک وہاں پر ہی پڑی رہی, اور تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ ویٹ کرو میں جا کے پانی بھر کے آتا ہوں. تو while he went to take the water, what happened was کہ اس بندے کے اندر طمع تھی, لالچ تھی, کہتا کہ ایک بریڈ سے ایک روٹی سے میرا پیٹ تو نہیں بھرے گا. تو ان کے آنے سے پہلے اس بندے نے وہ دوسری بریڈ بھی کھا لی. عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ what is that second bread؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ اعلم مجھے تو نہیں پتا کہاں پہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگنور کے کہتے ہیں ٹھیک ہے نو پرابلم واک ود می, میرے ساتھ چلو. تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو ایک گزیل آتی ہے, چھوٹی ڈیڑھ آتی ہے ان کے سامنے, اور وہ اپنے آپ کو نا سبمٹ سرنڈر کر دیتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بڑی آسانی سے اس کو سلوٹر کرتے ہیں, اس کو ذبح کرتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. جب آدھی وہ بکری کھائی جاتی ہے وہ گزیل, تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس گزیل کی طرف دیکھتے ہوئے کن حیم باذن اللہ, اے جانور تو زندہ ہو جا اللہ کے اذن سے, اللہ کی پرمیشن سے. تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بالکل صحیح سلامت زندہ ہو کے ٹھیک ہو کے بھاگ جاتی ہے. And now this person who was watching, you know, he surprised, شوق میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا, یہ کیسا معجزہ ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا واسطہ تمہیں دیکھ کے پوچھتا ہوں کہ جس ہستی نے اس بکری کو, اس گزیل کو زندہ کیا ہے, مجھے بتاؤ کہ وہ روٹی کا جو پیس تھا وہ روٹی کس نے کھائی ہے. کہتا ہے مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام نے مزید اگنور کیا, آگے چلے. آگے جب جاتے ہیں تو ایک ایسے راستے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ صرف ایک لیک ہوتا ہے, دریا ہوتا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے کنارے تک جب پہنچ جاتے ہیں اس بندے کو کہتے ہیں گیو می یور ہینڈ. اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بندہ پھر کہتا ہے کہ کیا مطلب, آگے تو راستہ بلاک ہے, کچھ راستہ ہے نہیں, ہم آگے کیا کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر اس پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بندہ بھی ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. He couldn't believe his eyes. تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں پھر اس ہستی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس پانی کے اوپر چلایا, وہ بریڈ کا پیس کدھر ہے. بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام پھر اگنور کرتے ہیں. تھوڑا سا آگے جا کے ایک پائل بناتے ہیں سینڈ کی, ایک پائل بنائی, دوسری اور تیسری بنائی. There were 3 piles of sands, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو سونے کا بنا دے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پائلز آف سینڈز تھے وہ پائلز آف گولڈ بن جاتے ہیں. اب گولڈ, اب اس کی بندے کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے, دیکھ کے یہ کیا ہو رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایک پائل ہے یہ تمہارے لیے ہے, ایک پائل میری ہے, اور ایک پائل اس شخص کے لیے ہے جس نے وہ ایک پیس کھایا تھا بریڈ کا. بندہ فوراً سے کہتا ہے کہ وہ میں نے کھایا تھا. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ تینوں پائلز لے سکتے ہو, it's all yours, لیکن تم میرے ساتھ مزید چل نہیں سکتے, تمہاری اور میری جرنی یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے. And this person couldn't care less, کہتا کہ کوئی مسئلہ نہیں, مجھے مال مل رہا ہے, اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ بے وقوفی ہے انسان کی. اور یہ سٹوری ہم جو سن رہے ہیں نا, یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے اس بندے کی سٹوری نہیں ہے, یہ آج کے انسان کی سٹوری ہے. تو ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کے. He just opened his bag, ایک پائل ڈالا, دوسرا اور تیسرا ڈالا, بند کیا اور چلنے شروع ہو گیا. ہوا کیا, تھوڑا سا ہی جب آگے جاتا ہے 2 road bandits they came, چور آتے ہیں اور کہتے ہیں they had a weapon, کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے نکال دو. What do you have with you؟ اب یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے نہ بتایا تو یہ تو مجھے قتل کر دیں گے. تو بتایا تھا کہ جی میرے پاس تو گولڈ پڑا ہوا ہے میرے بیگ میں. تو کہتا ہے کہ جی ہمیں دے دو سب کچھ. اب یہ بندہ سوچتا کیا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں, میرے پاس 3 پائلز ہیں نا, 3 پیسز ہیں, ایک تم لے لو, ایک میں لے لیتا ہوں, اور مزید میں کرتا کیا ہوں کہ میں مارکیٹ پلیس میں جاتا ہوں, تمہارے لیے ایک بہترین سا کھانا بھی لے کے آتا ہوں, تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا, میرا بھی بھلا ہو جائے گا. اب جلدی میں یہ چور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, جیسے آپ کہتے ہو ہم ویسے کر لیتے ہیں. اور جو گولڈ پیس ہے نا وہ وہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ چور کیسے چھوڑیں گے. اب وہ جب جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیسیجن صحیح نہیں لیا, میں اپنے جو 3 پائلز ہیں گولڈ کے میں ان چوروں کو کیوں دوں, میری محنت کا کام ہے, یعنی میری محنت کا یہ مال ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واک کی ہے, یہ کیوں بیچ میں آ کے جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام کرتے ہیں, جو میں کھانا لے کے آؤں گا نا اس میں پوائزن ڈال. اب یہاں سے جو یہ چور ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, ہم وہ ایک جو گولڈ ہے اس کو کیوں دیں, اس کو بھی ہم اب جو ہے ہاف کر لیں گے, ہم اس کو خام دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا نا ہم اس کو قتل کر دیں گے. اب جیسے ہی وہ آتا ہے واپس, چور اس کے اوپر جھپٹتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور جب قتل کر دیتے ہیں کہتے ہیں بڑی بھوک لگی ہے, کھانا سامنے ہوتا ہے, کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. they also died, وہ بھی مر جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین, اب حواریین کی ٹرم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں, کمپینینز, رائٹ, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینینز ہیں ان کو ہم حواریین کہتے ہیں. تو اپنے نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ حواریین کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں there were 3 dead bodies اور 3 piles of gold, اور کہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو هذه الدنيا, یہ دنیا ہے, اور کہتے ہیں هكذا تفعل الدنيا لأهلها, دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ حال کرتی ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا اینڈ میں آ کے ان کو دھوکہ دے ہی جاتی ہے.